أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یہ سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 20 کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارے جانے کا ذکر ہے. فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام سے تم دونوں یعنی آدم اور حوا یہاں سے اتر جاؤ. یعنی آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور جس درخت کے پاس نہ جانے کا حکم دیا گیا تھا اس کے پاس چلے گئے تو اللہ نے فرمایا اب تم یہاں سے اتر جاؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد پھر اور شیطان سے بھی کہا شیطان سے کو بھی نیچے بھیجا دیا اللہ تعالیٰ نے. آپس میں تم دشمن ہو گئے. شیطان اولاد آدم کا دشمن ہوگا تو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے. نہ جو شخص کرے گا وہ بہکے گا نہیں نہ تکلیف میں پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بسایا اور انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کی جو پیروی کرے گا اور جو اتباع کرے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا اور جو شرک کرے گا اس کو جہنم میں داخلہ ملے گا. اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا آدم علیہ السلام کو اور آپ کی ذریت کو حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار کر. پھر اللہ نے آگے کہا من اعرض عن ذکری جو میری یاد سے روگردانی کرے گا یعنی میری یاد سے منہ پھیرے گا یعنی مجھ کو یاد نہیں کرے گا میرے احکام کو یاد نہیں کرے گا یقیناً اس کے لیے کیا ہوگا. یعنی دنیا میں جب تم دنیا میں اتارے جا رہے ہو اب دنیا میں میرے انبیاء آئیں گے میرے رسول آئیں گے ان کی ہدایت کی پیروی کرنا اور میرے احکام کے مطابق زندگی گزارنا. اور جو شخص میرے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا میری یاد سے منہ پھیر لے گا. ذکر سے مراد یہاں اللہ کے احکام. اسی طرح ذکر سے مراد قرآن میں ذکر کا لفظ کئی جگہ آیا ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ نے اقیم الصلاۃ لذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اس کا مطلب ہے نماز اللہ کی یاد ہے. نماز کو قائم کرنا اللہ کی یاد کرنا. اسی طرح تمام احکامات پر عمل کرنا گویا اللہ کو یاد کرنا ہے. اور اسی طرح قرآن بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. قرآن کو بھی ذکر کا معنی میں لیا گیا. تو من اعرض عن ذکری جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا دنیا کی زندگی میں بھی اس کی زندگی گزر بسر اس کی تنگی میں رہے گی. اب علماء نے مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں. گزر بسر تنگی کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب اس کی گزران تنگی میں ہوگی یعنی دنیا میں تنگ ہوگا نتیجتاً اس کو اطمینان انشراح نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی دولت عقیدے کی ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. سب سے بڑی دولت آدمی کا عقیدہ جس عقیدے پر وہ چل کر اطمینان سے زندگی گزارتا ہے. اگرچہ کہ وہ غریب ہے اگرچہ کہ وہ نادار ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے پھر بھی وہ چین سکون والی زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ انسان کے لیے مال سب کچھ نہیں ہوتا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے تحت وہ زندگی گزارے گا تو ساری چیزیں کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتا ہے اور مقصد کے ساتھ زندگی گزارے گا تو چین سکون کی زندگی گزارے گا. تو جو شخص اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا
تو اس کو اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی، اور وہ نتیجتاً اس کے سینے میں ایمان اور یقین کی دولت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا سینہ تنگ ہو کر گمراہی میں جا کر پڑ جائے گا، ضلالت میں جا کر پڑ جائے گا، اور اس کی زندگی تنگی محسوس ہوگی کہ چاہے حالانکہ وہ بہت اچھا لباس پہن رہا ہوگا، اچھا کھاتا ہوگا، اچھا پہنتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کے باوجود اس کو انشراح صدر، دل کا چین سکون حاصل نہیں ہوگا۔ یہ معنی لیا ہے، اور بعض مفسرین نے دوسرے بھی معنی لیے ہیں۔ ایک مفسر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص دین سے منہ موڑے گا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑے گا، قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، قرآن کو یاد نہیں کرے گا، قرآن کے حکموں پر عمل نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا بدلہ اس کو اس طرح دنیا میں دیتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کو تنگی گھیر لے گی۔ چاروں طرف سے تنگی گھیر لے گی کیسا؟ یعنی سوچوں کے اعتبار سے بھی تنگ ہوگا وہ، اور مال و پیسے کے اعتبار سے بھی تنگی میں رہے گا، کیونکہ اللہ کے حکموں پر وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے رزق میں کشادگی اس کی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا رزق تنگ ہوگا۔ روزی کی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزی کی کشادگی، یعنی بہت روزی ہے، اس کو کھانے پینے کو بہت مل رہا ہے، اس کے باوجود دل کا چین و سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دل کا چین و سکون حاصل نہ ہونا یہ بھی ایک تنگی کی قسم ہے۔ اسی طرح دل کا یعنی روزی بہت ہے لیکن کھانے پینے کو بھی بہت ہے، لیکن دل میں چین سکون نہیں ہے، یہ بھی ایک تنگی کی قسم ہے۔ تو اس طرح سے دل کا چین سکون اطمینان چھن جائے گا، مرنے کے بعد اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ یعنی جو شخص کافر ہوگا اور یقیناً جو اللہ کے حکموں سے اور اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے منہ موڑے گا اور اس کو نہیں عمل کرے گا، اس کو مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں اس پر نہیں چلے گا، تو قبر میں اس کی زندگی یعنی قبر اس کی تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اتنی تنگ ہو جائے گی کہ جو ہے جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قبر کی تنگی، جبکہ مومن کی قبر اتنی وسیع، اتنی کشادہ کر دی جائے گی، حد نظر جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جبکہ کافر کو ایسا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اس کی قبر بھی تنگ ہوگی۔ برزخ کی طویل زندگی شقاوت اور بدبختی والی ہوگی، برزخ کی طویل زندگی، قبروں کی طویل زندگی بدبختی کی زندگی اس کی ہوگی۔ یعنی اب دیکھیے ہمارے باپ، ہمارے دادا جن کا انتقال ہو چکا ہے، کئی سال ہوئے ہیں، جن کا ہم ابھی تک قبروں والی زندگی میں ہے، برزخوں والی زندگی میں ہے۔ اب ہم بھی جب ہماری قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت دو قسم کی ہے، ایک قیامت انفرادی ہے، ایک قیامت اجتماعی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو انفرادی طور پر جو شخص بھی مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ ایک قیامت ہے انفرادی، ایک قیامت ہے اجتماعی، یعنی سب سے بڑی، جب سور پھونکا جائے گا، ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، ٹوٹ جائے گی، اس کے 40 سال بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھیں گے، تو یہ ہے بڑی قیامت۔ اور ایک ہے ہر ایک کی اپنی اپنی قیامت، تو دو قسم کی قیامت ہے۔ تو بہرحال جو شخص مرنے کے بعد، جو شخص اللہ کے حکم سے اعراض کرے گا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا اور منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، تو ایسے شخص کا قبر میں بھی تنگی ہوگی، برزخ کی طویل زندگی بدبختی والی ہوگی، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا ایسا شخص، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیوں اندھا کر کے اٹھائیں گے؟ حالانکہ وہ بینا تھا، اللہ سے وہ سوال کرے گا، میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں بنا ڈالا، میں تو دنیا میں اور خبر سے اٹھنے تک آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تم دنیا میں اسی طرح میری آیتوں سے اندھے ہو گئے تھے، یعنی میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی لیکن اندھا ہو کر اس کو نہ مانتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے تو زندگی گزارتا تھا، اس لیے آج تجھ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ دل کا اندھا تھا، یعنی یعنی دنیا کی زندگی میں آنکھیں تو تھی لیکن دل کا اندھا تھا، دل کی آنکھوں سے تو پڑھتا نہیں تھا، دل کی آنکھوں سے دین کو سیکھا نہیں، دین کی طرف توجہ دیا نہیں اور دین پر عمل نہیں کرا، دین کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنا روح گردانی کرتا رہا، اس لیے آج تیرا انجام یہی ہوگا، اس لیے آج تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔
کہ کوئی پرسان حال تمہارا نہیں ہوگا. تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دیکھتا بھالتا تھا. اس کے باوجود کیونکہ اللہ کے حکم کو تو بھولا ہوا تھا، اور تجھ کو اندھا اسی لیے اٹھایا جائے گا کہ تو نے اللہ کی آیات سے منہ پھیرا تھا، اسی لیے تجھ کو یہ سزا مل رہی ہے. کیونکہ سزا جس طرح جن سے عمل، سزا جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ہوگی. دنیا کی زندگی میں تو اندھا تھا اور اللہ کی آیتوں کو دیکھتا نہیں تھا، قبول نہیں کرتا تھا، اب تجھ کو اسی طرح اندھا اٹھایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. جواب ملے گا اسی طرح تجھ کو ہونا چاہیے تھا کہ تو میری ہوئی آیتوں کو بھول گیا تھا، تو آج بھی بھلا دیا جائے گا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اس ایمان والی دولت کو باقی اور برقرار رکھنے کا بھی اللہ نے نظام رکھا ہے. سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی تربیت، اس کے لیے قربانی دینا، تربیت حاصل کرنا اور نشانہ پورا کرنا. مومن اپنی زندگی میں عمر بھر کی قربانی دیتا ہے، عمر بھر کی تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کے نشانے کو پورا کرتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی، جان کی، مال کی قربانی دے کر تربیت حاصل کرتا ہے، یقین حاصل کرتا ہے، اس کلمے کا یقین حاصل کر کے اس کا نشانہ پورا کرتا ہے. اور اس کا نشانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او فرقت. اللہ کے ساتھ شرک مت کر، اگرچہ کہ تجھ کو مار دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے. یہ نشانہ ہے. تو مومن تربیت حاصل کرتا رہتا ہے اور کلمے کا یقین حاصل کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. اس کے بعد دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دوسرا سب سے بہترین نظام، یعنی 5 وقت کی نمازوں کا، یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں مومن پر. 5 وقت کی نماز پڑھ کر روزانہ کی نماز، روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اپنا گھر بلاتا ہے اور تربیت کرتا ہے. تو جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی، وقت کی، ٹائم کی، جان کی، مال کی قربانی دے کر تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کا نشانہ پورا کرتا ہے. نماز کا نشانہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ نماز کا نشانہ ہے. آپ کی نماز اگر آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے تو سمجھنا کہ آپ کی نماز فائدہ دینے والی ہے، آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، آپ کے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، نفس کی خباثتیں دور ہو رہی ہیں، نفس کی گندگیاں دور ہو رہی ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں 1 مہینے کا نظام رکھا ہے، بڑا بہترین نظام، یعنی روزے کا. کہ روزہ ایسا بہترین نظام ہے کہ آدمی کی 2 بڑی خواہش ہے، کھانے کی، زبان کی، منہ کی، پیٹ کی اور پیٹ کے نیچے کی. ان 2 بڑی خواہشات پر اللہ نے زبردست پابندی لگائی ہے. حالانکہ حلال لقمہ ہے، حلال دستر ہے، حلال بستر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سحر سے لے کر افطار تک رکنے کا حکم دیا ہے. 1 مہینہ زبردست تربیت ہے. اور یہ 2 خواہش اتنی بڑی ہے کہ آدمی اس کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال دیتا، سب کچھ، یعنی مجھ کو یہ خواہش پوری کرنا ہے، اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے. ایسی خواہش کی تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایسی خواہش پر پابندی لگا کر، حلال لقمے پر پابندی لگا کر، حلال دستر پر، حلال بستر پر پابندی لگا کر اللہ تعالیٰ حرام لقمے سے بچانے کی تربیت کر رہا ہے اور حرام دستر سے بچانے کی تربیت ہے روزے میں. تو یہ سال بھر میں عمر بھر کی تربیت ہے، عمر بھر کی قربانی ہے، عمر بھر کا نشانہ پورا کرنا ہے. جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، عمر بھر کی قربانی، عمر بھر کی تربیت اور عمر بھر کا نشانہ پورا کرنا. اسی طرح نماز بھی جو ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس رمضان کے مہینے سے تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو. یہ سب ہماری خواہش ہے اور ہماری اللہ سے دعا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.